حلقے اور پشاور کے سارے کالیگس کو جو ہے وہ ہم ساتھ مل کے کوٹ گئے تھے. کے پی میں تو کسی سے الائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر ریزرو سیٹس کی 2/3 میجورٹی جو ہے وہ آ گئی ہے اور انشاءاللہ ٹھیک ہے. پتہ چل گیا کہ سرکاری نظام کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, وہ بھی پتہ چل گیا. چاہے ہم اسمبلی میں ہوں یا نہ ہو, ہمارے دوست تو ہوں گے نا. چاہے ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہو, ہمارے دوست تو ہوں گے نا. میں نے تو کہہ دیا میں تو بڑا خوش ہوں گا اسمبلی سے باہر, کیونکہ 4 سال صرف جیب سے جو ہے وہ خرچہ ہی بھرا ہے 5 سال. ٹھیک ہے, سینٹر پہ بھی انشاءاللہ پارٹی ڈیسائیڈ کر لے گی. حکومت پی ٹی آئی کی بننی چاہیے. پنجاب میں بھی تاریخی رزلٹ آئے ہیں. جو ہمارے ساتھ ہوا ہے نا, میں نے آپ کو ڈیٹیل دیا, وہی چیز پنجاب میں ہوئی. میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے بیٹے سے بات کی ہے, مہر بانو قریشی کے حلقے پہ ہوا ہے. سلمان اکرم راجہ 80,000 ووٹ سے جیتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں وہاں پہ بھی ہوئی. اس سے پتہ. اچھا, اور 2 چیزیں میں فارم 45 بھی آتا ہوں. پہلی چیز جو یہ ثابت کرتا ہے کہ جو لوگ ہمیں کہہ رہے تھے, ہمارے فارمر کالیگ, کہ ہمارے ڈبے بھرے جائیں گے, اپنا انہوں نے پولیٹیکل کیریئر بھی خراب کر دیا, اپنی عزت بھی خراب کر دی, اور ان کو استعمال کر کے جو ہے وہ ٹشو پیپر کی طرح پھینک بھی دیا گیا. اسی لیے تو ہم نظریاتی سیاست کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ابھی بھی آنیسٹلی ہمارا آبجیکٹو اس ملک کو جوڑنا ہی ہے. ہم مزید انتشار نہیں افورڈ کر سکتے. آپ نے فارم 45 کی بات کی, یہ پوری لسٹ میں یہاں پہ چھوڑ دوں گا. یہ سارے اس میں آپ یہ دیکھ لیں, اس میں آپ کو نظر آئیں گے یہ انگوٹھے بھی ہیں سب پہ. یہ میرے حلقے کے ایک ایک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو صرف یہ میرا اور جلال کا نام ساتھ ساتھ ہے, میں آپ کو 5-6 سناتا ہوں. 405 اور 29, 329 اور 7, یہ میرے اور اس کے ووٹ کا فرق ہے. 157 اور 0, 247 اور 2, 651 اور 54, اور یہ سارا وہ. ٹھیک ہے, یہ آپ پھر دیکھ لیں گے. یہ ہر کینڈیڈیٹ آپ کو اپنی کاپی دے گا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو. میں جب آر او صاحب کے سامنے گیا تو اس نے مجھے کیا کہا کہ یار میں نے بڑے غربت میں تعلیم حاصل کی ہے, اور میں نے نوکری کرنی ہے. اور اسی طرح میں ڈی آر او کے پاس بھی گیا اور اس نے مجھے یہی کہا کہ یار ہم نے بڑے تکلیف سے اپنی تعلیم حاصل کی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ میں صبح 8 بجے تک تو رزلٹ ٹھیک تھا, 9 بجے بس اچانک فارم 47 جب آ گیا تو میں سیدھا آر او کے پاس گیا. ہمارا شاہد اللہ خان آر او ہے اور ڈی آر او آفاق وزیر صاحب ہے. وہ بڑے یعنی ایسے تھے کہ بالکل اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا. اس نے یہی کہا کہ میں خدا کی قسم جنت نہیں جانا چاہتا, جو ہو رہا ہے یہ ہمارے بس سے باہر ہے. اس لیے کہ یہ رزلٹ اس طرح تبدیل ہوئے ہیں اور انشاءاللہ حق جیت کی ہوگی, عمران خان کی ہوگی. یہ جتنے بھی عوام کھڑے ہیں یہ عمران خان کے لیے نکلے ہیں اور انشاءاللہ پورا پاکستان ہم نے جیتا ہے. صرف 47 فارم پہ تبدیلی نہیں آتی. پاکستان کو استحکام چاہیے تو عوام کی رائے کا احترام کرنا ہوگا. ایک منٹ صبر کرو. عاصم خان آپ بولو. شامل ہو رہی یہ کینڈیڈیٹ بات کر لینا, کینڈیڈیٹ بات کر لینا, کوشچن کر لینا, وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے. عاصم صاحب بولو سر. دیکھیے ہم باقی دوست بھی اپنے حلقوں میں ایک بات کرتے ہیں. تفصیل سے تو بات ہو گئی ہے, سارے مشران سے بات کی ہے. جنرل پرابلم سب کی وہی ہے. فارم 45 سب کے پاس ہے. الیکشن تحریک انصاف نے جیتا ہوا ہے. آپ سب پشاور کے لوگ ہیں, آپ نے کوریج کی ہوئی ہے. ساری انتظامیہ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے. لیکن بات یہ ثابت ہو گئی ہے کہ یہ چور بھی ہیں لیکن ساتھ نالائق بھی ہیں, کیونکہ انہوں نے جو رات کو جس بونڈے طریقے سے الیکشن ریگ کرنے کی کوشش کی ہے, سارا دن پریزائڈنگ آفیسر نے ایمانداری سے
اپنی ڈیوٹی دی اور فارم 45 خوب ایمانداری کے ساتھ انہوں نے سب کے حوالے کیے. تحریک انصاف کے سارے امیدواروں کے پاس فارم 45 ایک منٹ صبر کرو. One on one. ایک منٹ صبر. Thank you.